اس دعا کی ابتدائی اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے جو وہ جو نبی کے ذریعے سے امت کو بتلائی کہ اس ابتدائی کے اندر عجیب شان ہے۔ 4 نام اللہ تبارک و تعالی کے شروع میں آتے ہیں، یا علیو، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم۔ یہاں سے شروع ہو رہی ہے دعا، بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگرچہ مختلف نسخوں کے اندر مختلف روایتیں بھی آتی ہیں کہ یا اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، تو لیکن یہ کہ یہ صحیح ترین نسخہ جو حضرت کی ملومت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، جو حضرت تھانوی کے بھی شیخ ہیں، بلکہ علماء دیوبند علماء بریلوی یہ دونوں مکتبہ فکر کے شیخ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو شاذلی خاندان میں سے یہ دعا کا صحیح نسخہ ملا، تو خاندان شاذلیہ میں سے صحیح نسخہ ان کو ملا، وہ پھر انہوں نے امت کے سامنے رکھا۔ اگرچہ مختلف نسخے مختلف انداز سے ہیں کتابوں میں، لیکن ہم ظاہر ہے کہ اسی نسخے پر عمل کرتے ہیں جو خاندان شاذلیہ میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، ان کو اجازت دی گئی، انہوں نے پھر آگے جو اپنے جو مرید متوسلین کو اجازت دی۔ تو وہ یہ 4 ناموں سے شروع ہو رہی ہے دعا، اور ان 4 ناموں کو ذکر کر کے پوری کی پوری کائنات کی طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سمیٹ کے آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ یہ وہ دعا ہے۔ ذرا کہ کائنات کی طاقتیں 4 ہی تو ہیں، 4 ہی تو طاقتیں، آگ پانی ہوا مٹی، ان کو عناصر اربع کہتے ہیں، اور یہ 4 ہی عناصر اربع ہیں، آگ پانی ہوا مٹی کی تو ساری کائنات انسان سے لے کے ہر مخلوق یہ 4 عناصر ہی سے بنی، اور موالید ثلاثہ ہیں، جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اور حیوانات کا فرد کامل انسان۔ تو لیکن یہ 4 طاقتیں ہی ہیں کائنات کی کہ آگ پانی ہوا مٹی، کہیں آگ کی جو وہ ذخیرے ہیں، کہ مٹی کے تودے ہیں، کہیں ہواؤں کے جو خزانے ہیں، کہ پانی کی روانیاں ہیں، یہ 4 ہی چیزیں کائنات کی طاقت اور قوت ہیں۔ اور یہ 4 طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے دشمنوں کے لیے انہی کو لشکر بھیجتے ہیں، کہیں ہوا کے طوفانوں کا لشکر بھیج کے تہس تہس کر دیتے قوموں کو، کہیں یہ پانی کے دریاؤں کے سیلاب طغیانے بھیج کے تہس تہس کر دیتے ہیں جو منافقین اور مشرکین کو، اور کہیں جو آگ کے جو الاؤ جو بھڑکا کے جو تباہ کر دیتے ہیں دشمنوں کو، اور کہیں جو مٹی کے تودے جو ہے وہ گرا کے اور زلزلے اور جو دھنس کے انسانوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے بڑے لشکروں میں یہ 4 ہی تو لشکر ہیں۔ اللہ ان لشکروں سے کام لیتے ہیں، ایک ہمارے لشکر، ایک اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ یہی ہوائیں اللہ اپنے لشکر کے طور پہ جب استعمال کرتے ہیں تو پھر جو آج سمود جیسی قومیں بھی ٹھہر نہیں سکتی، کہ جو پہاڑوں کو اکھاڑ دیتے تھے، لیکن ہوائیں ان کے قدموں کو اکھاڑ کے تباہ کر دی ہواؤں نے، پانی کے دریاؤں نے۔ تو گئے کہ 4، تو یہ 4 ہی تو کائنات کی طاقتیں۔ اور اس دعا کو اگر آپ غور سے پڑھیں اور اس کے حقائق اور اسرار میں جائیں تو ساری کی ساری یہ 4 طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولی میں لا کے ڈال دیتے ہیں، جھولی میں لا کے ڈال دیتے ہیں، بلکہ اس میں مثال بھی دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنے پیغمبر اپنے پیاروں کو کس طریقے سے ان کو ایسی طاقتیں بخشی کہ یہ ساری کی ساری کائنات کی 4 طاقتیں ان کے قدموں میں آ گئی۔ جب وہ بندہ پڑھتا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا ھذا البحر کما سخرت البحر لموسیٰ علیہ السلام، کہ جیسے ہم نے جو ہے یہ مسخر کر دیا ہم نے یہ دریا، اب یہ دریاؤں سے مراد دریائے مصیبت انسانوں پر طاری ہے، دریائے پریشانی اور دریائے معاش جو کچھ بھی ہے سب نیتیں کریں، ان کو ایسے مسخر کر دی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا مسخر کر دیے۔ پانی کا ذکر وسخرت النار وسخرت النار لابراہیم علیہ السلام، جیسے آگ کو مسخر کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو گویا کہ آپ یہ جو ہے اس کے ساری طاقتیں آپ کے لیے مسخر کر دی جیسے ابراہیم کے لیے مسخر کی۔ وسخرت الحدید والجبال لداؤد علیہ السلام، جیسے پہاڑ اور یہ جو لوہا ہم نے مسخر کر دیا داؤد علیہ السلام کے لیے۔ مٹی کا ذکر، پہلے پانی کا ذکر، پھر آگ کا ذکر، پھر مٹی کا ذکر، اور پھر فرمایا وسخرت الريح والشياطين والجن لسلیمان علیہ السلام، کہ جیسے مسخر کر دی ہم نے ہواؤں کو، جنات کو
ہیں یہ اس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تو ہواؤں کا ذکر. اب دیکھو یہ چاروں کے چاروں عناصر مثال بھی دے دی, اور ہم نے یہ ابھی نہیں ہم وعدہ آپ کو کر رہے, بلکہ تاریخ میں کر کے دکھایا ہے کہ اپنے پیغمبروں کے ہاتھوں پہ ان ساری کائنات کی قوت کو مسخر کر دیا. اور آج اسی کی جو حصول برکت کے جب تم دعا پڑھو گے, ہم اس وقت کی کائناتی طاقتیں بھی مسخر کر کے تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے, پھر جو مانگو گے وہ ملے گا. دیکھو مضامین دیکھو کس انداز کی. اور میں نے بتایا کہ شروع اس کا یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا علیمو پہ ہے. اس میں بھی یہ چاروں طاقتوں کا ذکر, سٹارٹ ہی ان چاروں طاقتوں کا ذکر کر کے پھر اللہ نے اپنی طاقت کو حاوی رکھا. اب یا علیو جو کہا, ظاہر کہ علی علو بلندی, علی میں علو و بلندی ہے, نام کے اندر علو اور بلندی ہے. اس کی نسبت آگ کے ساتھ ہے, کیونکہ آگ کو جب جلاتے وہ بلندی کو پکڑتی ہے, آگے سے آگے آگے سے آگے بلندی کو پکڑتی ہے, اس میں علو. اور اس کے عنصر کے اندر یہ جو تعلی ہے آگ کی, اس تعلی کی وجہ سے تو ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیا آدم کو سجدہ کرنے سے. اور یہی علت بیان کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھا کہ جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا کہ سجدہ کر, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, یعنی آدم سے بہتر ہوں. کیا کہنا چاہتا ہے؟ بہتر کیسے؟ کہتا ہے اس لیے کہ خلقتنی من نار, اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وہ خلقتہ من طین, اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. گویا کہ اس میں اشارہ کیا کہ آگ کے اندر تعلی ہے, آگ بلندی کو پکڑتی ہے, اوپر اوپر جاتی ہے, اس کا زمین پہ چھوڑو اوپر چڑھتی ہے. اور یہ مٹی سے بنا ہے, مٹی میں تسفلی ہے, اس میں جب نزولی کی نسبت ہے, اس کو بلندی بڑھا لو زمین پہ گرتی ہے. تو بلندی والا پستی والے کے سامنے سجدہ کرے, اے رب ذوالجلال, یہ عقل کے خلاف ہے, یہ قانون عقل کے خلاف ہے, اس لیے میں سجدہ نہیں کر سکتا. اب دیکھو آگ کی تعلی نہیں, اس کو گمراہ بھی کر دیا, اور اس نے اب کہہ دیا کہ میں تو آگ سے بنوں, میں تو بلندی کو پکڑتا ہوں, یہ پستی میں گرتا ہے. پستی والے کے سامنے سجدہ کرے بلندی والا, یہ تو بات جو ہے خلاف عقل ہے. تو گویا کہ اس نے اپنی عقل چلائی. وہ الگ بات ہے کہ اس نے یہ خود ایک بات ڈیبیٹیبل ہے کہ آگ افضل ہے کہ مٹی افضل ہے, وہ ایک الگ بات ہے. تو خیر, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعلی پائی جاتی ہے. تو ادھر یا علیو کہہ کے وہ آگ کی تعلی کو توڑا ہے کہ تعلی اور علو اور بلندی ہے تو اللہ کی ذات میں ہے جو اس آگ کا خالق ہے. یا علیو کہہ کے بتایا کہ رب کائنات کے دامن سے میں وابستہ ہوں, جس کی تعلی اور علو مرتبہ کا عالم یہ ہے کہ آگ کی علو مرتبہ کیا چیز ہے اس کے سامنے, آگ کی بلندیاں کیا چیزیں ہیں, بلکہ کائنات کی ساری بلندیاں اس ذات کے سامنے پستی میں بدل جاتی ہیں. تو یا علیو کہہ کے وہ آگ سے ہٹ کے اس علی ذات کی جو ہے اس کی دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے. تو یا علیو, تو آگ کی تعلی کو توڑ دیا. اس کے بعد یا علیو یا عظیمو. اب عظیمو جب کہا تو عظیمو کی نسبت مٹی کے ساتھ ہے, مٹی کے ساتھ یہ اس لیے کہ عظم, عظیم کے اندر عظم یعنی حجم, مٹی کا ایک بہت بڑا حجم ہے. کتنی بڑی زمین ہے, اب اتنی بڑی زمین اپنی ذات بھی اتنی بڑی وسعت رکھتی ہے کہ انسان دیکھ کے زمین کے کنارے نظر نہیں آتی, اتنی بڑی زمین. لیکن یا عظیمو کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اس کے حجم کے اندر کیا بڑھوتری ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے. تو اللہ کی عظمت کے سامنے زمین کی یہ وسعت کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ خود واسع ذات ہے, اس کا نام الواسع ہے. اس کے سامنے زمین کی وسعتیں تنگ ہو جاتی ہیں وہ ذات. تو یا عظیمو کہہ کے گویا کہ مٹی کی جو طاقت تھی, اس کی جو حجم کا یہ پہاڑوں کے سلسلے, پہاڑوں کی طاقتیں, کو ہمالیہ اور کیٹو کی بلند چوٹیاں سب اس کے سامنے ہیچ ہو گئیں. یا عظیمو کہہ کے بندے نے کہا کہ اس عظیم ذات کی دامن سے وابستہ ہو گیا اور سب کی نفی کر دی. اس کے بعد کہا یا حلیمو, یا حلیمو کہہ کے گویا کہ اس کی نسبت پانی کے ساتھ ہے, پانی کے ساتھ ہے. اس لیے کہ پانی کے اندر تموج ہے, موجیں ہیں پانی کے اندر. پانی اپنی موجوں میں آتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ توڑ کے رکھ دیتا ہے, بڑے بڑے پہاڑ اس کے اندر بہہ جاتے ہیں. موج کہتے ہیں موجیں پانی کی اٹھ رہی ہیں جی.
پانی کے اندر طغیانی آ گئی، اونچی اونچی موجیں اٹھ کے بڑے بڑے جہازوں کو زمین بوس کر دیتی ہیں، تموج۔ ادھر یا حلیمو کہہ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تموج، اس کی بردباری کا عالم یہ ہے کہ بڑی بڑی موجیں اس کے سامنے پست ہو جاتی ہیں۔ جتنی بڑی بھی موجیں اٹھ کے آئیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلم اور بردباری اس کے سامنے آتی ہے تو وہ تھمتی چلی جاتی ہے۔ کوئی ظاہر ہے کہ پانی کے اندر سیلان ہے، ہرس ہے، آگے سے آگے بڑھتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ رستہ بناتا بناتا کہیں کہ گھستا چلا جاتا پانی، اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، اس پہ تحمل نہیں ہے کہ ایک جگہ جم۔ لیکن اللہ کی اس کا توڑ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف حلم، بردباری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم، بردبار، تدبر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو روک دیتا ہے، اس کے حلم کو، اس کی ہرس کو حلم میں بدلتا ہے۔ تو یا حلیمو کہہ کے اس پانی کا جو تموج ہے اس کو توڑ دیا، کہ اس کا جو تموج، اس کا جوش ہے وہ اللہ کی حلم نے توڑ کے رکھ دیا، اور وہ بالکل ساکن ہو کے دب گیا۔ تو یا حلیمو کہہ کے اس حلیم ذات کو تھام لیا تو موجیں ساری کی ساری پست ہو گئی۔ اس کے بعد کہا یا علیمو، علم والا۔ یا علیمو کی نسبت ہوا کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہوا یہ خبر رساں ایجنسی ہے۔ ہوا ایسی خبر رساں ایجنسی ہے، یہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ آگ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی، مٹی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی، پانی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر لیں، یہ نہ آگ اندر آ سکتی ہے، نہ مٹی آ سکتی ہے، نہ پانی اندر داخل ہو سکتا ہے، کہ ہوا اندر پہنچی ہوئی ہے۔ آپ کتنی بھی کھڑکیاں بند کر لیں، کتنے دروازے بند کر لیں، لیکن یہ خبر رساں اندر، اور گویا کہ آگ، پانی اور مٹی، ان تینوں کی جو مخبر جو ہے طاقتیں آپ نے باہر روک دی۔ نہ آگ کو خبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ پانی کو خبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ مٹی کو خبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سارے بند باندھ دیے، لیکن ہوا اندر موجود۔ اس خبر رساں ایجنسی کو کہاں سے روکیں گے؟ آپ جو ہے وہ یہ ہر جگہ آپ کو علم حاصل کرے گی، خبر لے گی، پہنچائے گی اس کو سب خبر۔ اس کو آپ بے خبر نہیں کر سکتے۔ لیکن فرمایا یا علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی علیم ذات ایسی ہے کہ اس کے علم اور خبر کے سامنے، اور وہ خبیر ذات ایسی ہے کہ یہ ہوا کی جو مخبری اور ہوا کی جو خبر رساں طاقت ہے اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی علم اور خبر کی طاقت کا عالم، اس لیے وہ علیم خبیر ہے، اس کے سامنے یہ جو ہوا کی خبر رساں ایجنسیاں فیل، کچھ بھی نہیں۔ تو بندہ اس کے ذات کے ساتھ اس علیم خبیر کے ذات کا دامن تھام لیتا ہے، کہا کہ تیری جو خبر رساں ایجنسیاں جتنی بھی تیز کام کریں، جتنی بھی وہ پل پل کی خبریں اٹھائیں، ہم نے ایسی ذات کا دامن تھاما ہے، اس کو جو خبر ہے تجھے اس کی خبر ہی نہیں ہے، اس ذات کو جو خبر ہے تجھے اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بے خبر ہے جو اس ذات کو خبر ہے۔ اللہ، تو بندہ اللہ سے وابستہ ہو جاتا۔ تو پہلے 4 نام ہی انقلاب برپا کر دیتے ہیں، انسان کی کیفیات بدل دیتے ہیں۔ تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ دعا ہے کیا۔ یہ سو کہا یا علیو، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم۔ یہ اللہ اکبر۔ تو یہ گویا کہ وہ پہلے کلمات ہیں جس سے جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پھر آگے جیسے میں عرض کیا کہ 4 پیغمبروں کی مثال دے کے بتا دیا کہ ساری کی ساری یہ طاقتیں ہم نے کس طرح سے سمیٹ کے بندے کے دامن میں ڈالی ہیں۔